سیاسی جماعتیں میدان سے کو نہیں چھوڑ سکتی. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ فرسٹ ورلڈ نہیں ہے, یہ تھرڈ ورلڈ ہے. پورے انڈیکس میں ہماری عدلیہ, ہماری صحافت, ہماری پارلیمنٹ, دنیا میں اس کا ریٹنگ ہی نہیں آ رہی, لیکن پریشانی نہیں ہے. پاکستان اسٹیٹ نہیں ہے, یہ ایک سلطنت ہے, یہ ایک اتھارٹیرین رول ہے. اتھارٹیرین رول کی یہ ضرورت ہوتی ہے. نیچے کوئی نظام ایسا نہ بن پائے جو اس کو چیلنج کرے, کیونکہ اگر چیلنج کرے گا تو وہ رہ نہیں سکے گا. فوج ادارہ نہیں ہے, ادارہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اس کا کام ہے کہ لوگوں کو کے لیے آسانی پیدا کرے, وہ اینٹی عوام نہیں ہوتا. دوسری اہم بات ہوتی ہے کہ ادارہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے, اس میں موجود کام کرنے والے لوگ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, کوئی اکاؤنٹیبل کر سکتا ہے ان کو؟ آپ ان کو تو چھوڑیں, آپ ڈی ایچ اے کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, میں اقبال سبحانی, آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہمارے پاس ایک راولپنڈی کی بڑی مشہور و معروف سیاسی سماجی شخصیت موجود ہے, سہیل مہندی. آپ گارڈن کالج سے آپ کی سیاست کا آغاز ہے اور تقریباً 35-40 سال سے یہ ایک سیاسی کارکن بھی ہیں, سماجی کارکن بھی ہیں, اور بڑا متحرک کردار, بڑا متحرک رول راولپنڈی کے اندر ان کا رہا ہے. اس وقت موجودہ حالات میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, اس حوالے سے میں سہیل مہندی صاحب سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو سہیل مہندی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پاس تشریف لے کر آئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسی شخصیت آج ہمارے پاس موجود ہے. ویسے تو میں ایک بات بھی کروں گا کہ شاید ہم نے اتنا قیمتی اثاثہ راولپنڈی کا, اس کا وہ استعمال نہیں کیا, اس سے وہ فائدہ نہیں ہوا جو راولپنڈی شہر والوں کو ہونا چاہیے تھا. میں اکثر آپ کے بارے میں, اور چند اور بھی لوگ ہیں جیسے تنویر اقبال پاشا ہیں, یا ایسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں, ان کے بارے میں میری یہ سوچ ہے, خیالات ہیں, اور میں اکثر ذکر بھی کرتا رہتا ہوں. تو آج آپ ہمارے پاس موجود ہیں, کیا کہتے ہیں موجودہ صورتحال کے حوالے سے آپ کیا بات کرتے ہیں اس وقت؟ آپ سے ایک دیرینہ تعلق رہا ہے. یہ سوال جو ہے یہ تو ہر کوئی اس ملک میں, اس شہر میں ایک دوسرے سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ کیا صورتحال ہے, کیا ہوگا. ایک بڑی ایسی کیفیت ہے جس میں لوگوں کو اپنے مستقبل کا یقین نہیں ہے. اس کو آج کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے. یہ 75 سال کا ایک تسلسل ہے, اور یہ 60 کی دہائی میں ایسا نہیں تھا, ایسی بے یقینی نہیں تھی. 70 کی دہائی میں ایسی بے یقینی نہیں تھی, 80 کی دہائی میں ایسی بے یقینی. لیکن یہ بے یقینی جو تھی گریجولی آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی, اور آج ہم جس جگہ پہنچے وہ اس میں ہم سب ایک دوسرے کی طرف ایک سوالیہ انداز میں دیکھتے بھی ہیں اور بات بھی کرتے ہیں. تو یہ جو کیفیت ہے وہ ایک دن کی نہیں ہے, اور عام خیال ہے لوگوں کا, محاورتاً اس کی ذمہ داری سیاستدانوں پہ ڈالی جاتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے, یہ غلط ہے, اور اس کی پوری اور مکمل ذمہ داری اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہے, جو اب ڈیپ اسٹیٹ کے پاس چلی گئی ہے. انہوں نے اپنے اختیار, اپنے اقتدار کے لیے اس ملک میں کسی شعبہ زندگی کو پنپنے ہی نہیں دیا. اس کو وہ خود رو نہیں تھا, اس کو بائی ڈیزائن رکھا گیا اپنے فیور میں. عوام کے فیور میں کوئی عمل جو ہے وہ ہونے ہی نہیں دیا, اور اس کا پھر نتیجہ ایک 70 کی دہائی میں ایک حادثہ ہوا اور پاکستان علیحدہ ہو گیا. لیکن انہوں نے اس سے کوئی سبق سیکھا نہیں. آج ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں, اختلاف ہوتا ہے. پولیٹیکل سسٹم کی یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ایکسپوز کرتے ہیں. متحرک سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے اختلاف کرتی ہیں, یہی ڈیموکریسی ہے, یہی اس کی بنیاد ہے. جس کو تانا بنایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ متفق نہیں ہوتے. متفق کیسے ہو سکتے ہیں؟ متفق تو سیاسی جماعتیں
نہیں ہوتی. ان کے اپنے اپنے منشور ہوتے ہیں, ان کی اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے, اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. تو وہ تو اس کے تناظر میں اپنی سیاست کرتے ہیں. لیکن ایک اسٹیٹ کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ آپس میں ایک نہیں ہوتے. آج کی جو صورتحال ہے یہ الٹیمیٹلی فیلیور ہے جو اس ملک کی اشرافیہ کا, جو اس ملک پہ قابض لوگوں کا, اور ان کی جو وسائل پہ تصرف ہے اس کی ہوس کا. آج ان کو مشکل ہو رہا ہے کہ اس جسد کو جو پیرالائز کر دیا انہوں نے, آج ان سے وہی یہ جو ایک پیرالائز جسم جو ہے پاکستان کی شکل میں وہ کھینچا نہیں جا رہا. اور اب لیکن جو سب سے بڑی اہم بات ہے کہ وہ ابھی بھی باز نہیں آ رہا. پریشان کن بات ہے کہ انہوں نے آج بھی کوئی ایسا سبق سیکھا نہیں. وہ کسی ایک کو داخل کرتے ہیں, دوسرے کو نکالتے ہیں. تو یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. اچھا, میں اس سلسلے میں کوئی آپ کی جواب کے اوپر ہی دو سوالات میرے ذہن میں آئے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو قصوروار ذمہ وار ٹھہرایا. کیا سیاستدان اس میں قصوروار نہیں ہیں؟ جب وہ چاہتے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کو, کسی سیاسی شخصیت کو جیسے چاہتے ہیں, جب چاہتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ نواز شریف نے ابھی یہ کہا کہ ووٹ کو عزت دو. اس سے پہلے جنرل باجوہ کے بارے میں کیا کچھ کہتے رہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتے رہے. اسی طرح مسلم لیگ نون کی پوری ٹیم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, فوج کے خلاف باتیں کرتی رہی, فوجی سربراہان کے خلاف باتیں کرتی رہی. مگر ایک دم سینیریو چینج ہوا اور وہ سارے پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہو گئے اور ان کی ہاں میں ہاں ملا لی اور ساتھ شامل ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور بات کہی ہے کہ سیاستدان جو ہوتے ہیں ان کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے, وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونا ان کا ناممکن سا ہوتا ہے. ان کی اپنی سوچ, اپنے نظریات ہوتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ مختلف سوچ, مختلف نظریات کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیا گیا؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا؟ اور کیا سیاستدان استعمال اس مرتبہ پھر نہیں ہوئے؟ اچھا, یہ بڑا اسٹیریو ٹائپ کا سوال ہے جو کہ تھرو آؤٹ کیا جاتا ہے. جن کو آپ سیاستدان کہہ کے متون کر رہے ہیں آج بھی, اور اس سے پہلے بھی کرتے رہے لوگ, وہ تو سیاستدان نہیں تھے. میں آپ کی یادداشت کے لیے ایک نام لیتا ہوں جس کو سارے لوگ جانتے ہیں. وہ حسین شہید سہروردی تھے. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا کہ جو لوگوں کے نمائندہ لوگ تھے ان کو سین سے باہر نکالا. ویسے تو اس ملک کی تاریخ میں جو لیفٹ کے لوگ تھے ان کو تو مطلب پرتشدد طریقے سے اس پورے سسٹم میں سے باہر نکالا. لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں, سہروردی جیسے ماڈریٹ لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا وہ لوگوں کے نمائندہ لیڈر تھے. خواجہ ناظم الدین نمائندہ لوگ تھے. لیکن اس وقت کیا ایوب خان کے ماشاء اللہ کی کوکھ میں سے ذوالفقار علی بھٹو کو پیدا کیا. ذرا یاد کریں کہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو اس وقت کی ملٹری رجیم کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, اسکندر مرزا سے لے کر آگے تک. اور جو لوگوں کے کندھوں پہ سوار تھا وہ مجیب الرحمان تھا. آپ نے اس کو غدار کر دیا, اس کو گالی بنا دیا, اور آپ نے پھر کہا وہ عمل مکمل ہو گیا. اور اس دوران بہت سارے سیاسی لوگ جو تھے منظر سے آپ نے ہٹا دیے, جو لوگوں کے نمائندہ لوگ تھے, جو ان کے لیڈر تھے. اور آپ نے, میں نے کہا نا کہ بائی ڈیزائن ہوا ہے. اب یہ بائی ڈیزائن کو دیکھتے چلے جائیے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. ملک ٹوٹ گیا, آگے آئے, پھر سیاسی عمل شروع ہوا. سیاسی عمل جیسا بھی ہوا اس پہ ہمارے بڑے تحفظات ہیں, لیکن سیاسی عمل ہوا, سیاسی جماعتوں نے کام کیا, اور پھر پی این اے بنا. اس پورے سیاسی عمل میں, اس پی این اے کے الیکشن میں ایک پھر رائٹ سائڈ سے ایک اور لیڈرشپ, بھٹو ایک ایز اے لیڈر ایمرج ہو گیا, ایک اور لیڈرشپ پیدا ہوئی اور وہ تھا اصغر خان. آپ نے کیا آپ نے ماشاء اللہ لگایا, اور پھر ضیاء اللہ کی اس ماشاء اللہ کی کوکھ سے نواز شریف پیدا کیا.
اور پھر آپ نے کہا کہ یہ چور ہے, یہ اس نے پلاٹ کی سیاست کی. آپ نے اس کو یہ راستہ دکھایا, آپ نے کہا کہ اس طرح کیونکہ اس کے پیر نہیں تھے, وہ روٹ کا آدمی نہیں تھا نواز شریف. آپ اس کھیل اس سارے عمل کا حصہ تھے جنوج مرحوم کے ساتھ, آپ اس کے آئی وٹنس ہیں. اچھا, یہ بھی عمل ہو گیا. جب یہ عمل مکمل ہوا, بڑھتا گیا سلسلہ, کبھی ایک دفعہ بے نظیر آئی, پھر نواز شریف آئے, پھر بے نظیر آئے, آپ نے راستہ ہی نہیں چھوڑا کسی کے لیے. اب ایک اور بات بھی دیکھیے, تنقید کرنا یہاں بیٹھ کے, اور یہ بہت سارے اینکر کرتے ہیں ایک ڈبوں میں بیٹھ کے. سیاسی جماعتیں, آپ نے خود بھی کام کیا ہوا ہے یہاں میں, یہ چودھری ذوالفقار صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں. سیاسی جماعتوں پہ, ان کی لیڈرز پہ آپ جس لیول پہ ہیں اور پھر اس کو ٹاپ پہ لے کے جائیں, ان کی ذمہ داری ہوتے ہیں لوگوں کی ان کے اوپر ٹائم کی, پیسے کی, انرجی کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. وہ کسٹوڈین ہوتے ہیں لوگوں کی. یہ اسٹیبلشمنٹ بلیک میل کرتی ہے انہیں, جب وہ ایک کنکاکٹڈ سی اور ایک ڈمی سے لوگ سامنے کھڑا کر کے وسائل کے زور پہ اور آرم ٹوسٹنگ کر کے اور ان کے گرد لوگ جمع کر کے ان کو وہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کمپرومائز کریں. اچھا, وہ کر تو سکتے ہیں, وہ کہہ نہیں میں مانتا, تو نہیں مانتا کیا ہوگا, ہو گیا. بے نظیر مرحومہ شہید, وہ آج مرد دم تک افسوس کرتی رہی کہ میں نے غلطی کی, 85 کا الیکشن چھوڑ دی. سیاسی جماعتیں میدان سے کو نہیں چھوڑ سکتی. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ فرسٹ ورلڈ نہیں ہے, آپ جہاں رہ کے آئے, یہ تھرڈ ورلڈ ہے. یہاں پہ سیاسی جماعتیں, ان پہ کروڑوں اربوں روپے کا انویسٹمنٹ ہوئی بھی ہوتی ہے. اچھا, میں ایک اور سوال اب میرے ذہن میں آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے تو نواز شریف کو اور یہ باقی لوگوں کو سیاسی لوگ لیڈر یا سیاسی ورکر ماننے سے انکار ہی کر دیا سرے سے. میرا اصل میں سوال یہ تھا کہ ان لوگوں کو استعمال کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. آج دیکھیں, اگر نواز شریف سیاسی نہیں تھا, مگر آج نواز شریف اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر ایک حقیقت ضرور ہے. اس کے ساتھ آپ کے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں, کچھ جو بھی بات آپ کی ہو سکتی ہے, آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہو سکتے ہیں, مگر وہ اس وقت پاکستان کے اندر بسنے والے بے شمار لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے, اور ان کا وہ لیڈر ہے, اور وہ سیاست کے اندر اس وقت پنجہ جمائے میں سمجھتا ہوں بیٹھا ہے. اور ایک بہت بڑی پارٹی, 13 جماعتوں پر مشتمل پارٹی پی ڈی ایم جو ہے, وہ اس وقت صرف اور صرف نواز شریف کی طرف ہی دیکھ رہی ہے. تو پھر کیا وجہ, آپ کیوں ان سیاسی لوگوں کو, چاہے وہ سیاسی ہوں یا نہ ہوں, مگر اس وقت جو رول وہ پلے کر رہے ہیں وہ ایز اے سیاسی ضرور پلے کر رہے ہیں, تو جب وہ اتنا بڑا رول پلے کرتے ہیں تو پھر آپ کیوں ان کو نہیں مانتے کہ بھئی وہ بھی قصوروار ہیں؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں آپ نے بڑی خوبصورتی سے گفتگو کی, اور آپ کی باتیں بالکل رد کرنے والی نہیں ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ ان لوگوں کے اوپر بھی بات کریں کہ بھئی ان لوگ, یہ لوگ استعمال ہوئے ہیں, ان لوگوں کو استعمال کیا گیا, یہ لوگ ذریعہ بنے ہیں اس ملک کو مفلوج کرنے کا. ذریعہ یہی لوگ بنے ہیں جو آج ہمارے ملک کے اوپر اس وقت لیڈر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی اولادیں, ان کے خاندان, رشتہ دار تمام آپ دیکھیں کہ اس حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, عہدے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, پیسہ انہوں نے لوٹ لیا, پیسہ کما لیا. اب اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مشکل چیزوں کو اکٹھا کر دیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس بات کو کہاں سے کھولوں, کیسے. میں یہ وہ وقت بتا رہا ہوں جب وہ ان کے پروں کے نیچے پالیٹکس کر رہے تھے نواز شریف. لیکن اس کے بعد پھر جب بے نظیر شہید بار بار نواز شریف پالیٹکس سے باہر نکلنے کے بعد جب انہوں نے ریئلائز کیا, جب انہوں نے سی او ڈی کی, تو پھر ان کا کریکٹر تبدیل ہو گیا. پہلی دفعہ اس اسٹیبلشمنٹ کو پریشانی ہوئی کہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئیں. یہ وہ ایولیوشن ہوا نواز شریف کا. یہ دوسرا نواز شریف ہے. میں پہلے نواز شریف کا ذکر کر رہا تھا جس کا میں نے بھی مخالفت کی. میں آج اس نواز شریف کا, مسلم لیگ کا حامی نہیں ہوں, میں آج اس نواز شریف کا حامی ہوں, اس کے رول کا حامی ہوں. اور پھر بڑا کمال ہوا, پھر 18ویں ترمیم ہوئی, کیونکہ سیاستدانوں نے وہ چیزوں کو طے کیا. کرنٹ لسٹ جو ہوئی, جو ہمیشہ وعدہ کیا گیا تھا دستور میں, جو کبھی نہیں دی گئی, لوگوں کو وسائل
صوبوں کو وسائل دیے گئے. اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سینٹ جو ہے وہ سیاستدانوں نے بنائی, ایک ہی دفعہ بنائی رضا ربانی کی شکل میں, دوبارہ نہیں بن سکی. اس وقت انجوائے کیا تحریک انصاف نے پچھلے 3 سال 4 سال, آج اسے پرابلم آ رہی ہے وہاں پہ سنجرانی کی موجودگی میں, کیونکہ اس کا رول سیاستدانوں سے نہیں ہے, وہ ان کا آدمی نہیں ہے. وہ تو اس وقت انہوں نے داخل کیا کیونکہ ایک ہاؤس کو, ایک حصے کو کنٹرول کرنا تھا, تاکہ وہاں پہ کوئی ایسی قانون سازی نہ ہو جائے جو فوج کے مفاد کے خلاف ہوتی ہے. اب یہ ساری لمیٹیشن ہے, اس کے اندر سیاسی جماعت نے یا سیاسی لیڈر نے کام کرنا ہے, اس کے پاس کتنی گنجائش ہے. ایک آن سلاٹ ہے اس کے خلاف کہ چور ہیں, کرپٹ ہیں, جو ابھی آپ نے کہا کھا گئے. کیا کھا گئے؟ جو یہ کھا گئے. پاکستان کی میں کوئی ٹرانزیکشن, کسی بھی قسم کا کاروبار فوج کے بغیر, ان کی اجازت کے بغیر, ان کو حصہ دیے بغیر, ان کو شامل کیے بغیر نہیں ہو سکتا. 4 پیسے کا, 5 پیسے کا, 6 پیسے کا, 10 پیسے کا حصہ دار بنا کے چہرہ رکھ کے 95% وہ کھا جاتے ہیں, اور کل کو پھنس گئے تو 100% آپ جواب دیں, اور پھر اس کے بعد ڈھنڈورا پیٹتے. دیکھیں یہ مطلب یہ ایسی باتیں ہیں وہ سب کو پتہ بھی ہے. میں یہ بات نہیں کر رہا. دیکھیں یہ کیوں ہے, یہ مجھے سمجھ آ رہی ہے, آپ کو سمجھ آ رہی ہے, ان کو نہیں سمجھ آ رہی. کوشچن ہے, مطلب ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی. اب تو لوگ بتا کے, کندھے ہلا کے ایک دوسرے کو, کہ بنگلہ دیش آگے نکل گیا, ویتنام آگے نکل گیا, اس کی اکانومی اتنے اس جگہ کھڑی ہو گئی, ہمیں کوئی پرابلم نہیں آ رہی. ہم پورے انڈیکس میں, ہماری عدلیہ, ہماری صحافت, ہماری پارلیمنٹ, دنیا میں اس کا ریٹنگ ہی نہیں آ رہی, لیکن پریشانی نہیں ہے. کیوں؟ تاریخ میں اگر جائیں تو میں نے شروع میں کہا پاکستان اسٹیٹ نہیں ہے, یہ ضرورت نہیں ہے. تعلیم میں گر گئے ہم, کیوں؟ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ صحافت جو ہے, ابھی ذکر کر رہے تھے, ایک المیہ ہے, کیوں؟ ان کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک سلطنت ہے, یہ ایک اتھارٹیرین رول ہے. سلطنت میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن آج کے ماڈرن دور میں یہ اتھارٹیرین رول ہے. اتھارٹیرین رول کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ نیچے کوئی نظام ایسا نہ بن پائے جو اس کو چیلنج کرے, کیونکہ اگر چیلنج کرے گا تو وہ رہ نہیں سکے گا. جبکہ جس معاشرے میں جو ماڈرن معاشرہ ہے, جہاں ڈیموکریٹک معاشرہ ہے, وہاں ادارے بنائے جاتے ہیں. پاکستان میں کوئی ادارہ نہیں ہے. اور یہ ایک میں آپ کے توسط سے یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ عموماً ایک غلط العام ہے محاورے کے طور پہ کہ فوج کوئی ادارہ ہے. فوج ادارہ نہیں ہے. ادارہ کیا ہوتا ہے؟ ادارہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اس کا کام ہے کہ لوگوں کو کے لیے آسانی پیدا کرے, لوگوں کی فیور میں ہوتا ہے, وہ اینٹی عوام نہیں ہوتا. دوسری اہم بات ہوتی ہے کہ ادارہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے, اس میں موجود کام کرنے والے لوگ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, کوئی اکاؤنٹیبل کر سکتا ہے ان کو؟ آپ ان کو تو چھوڑیں, آپ ڈی ایچ اے کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں؟ ناٹ پاسبل. یہ وجہ ہے کہ چیزیں, پورا سسٹم پیرالائز ہو گیا. بہرحال آپ کے اپنے خیالات ہیں اس میں. اب اس کا حل کیا ہے؟ میں نے ایک صاحب سے بات کی, میرے دوست ہیں, تو میں نے انہیں کہا کہ اگر پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں بشمول پی ٹی آئی اور پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, اگر یہ سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جائیں صرف ایک نقطے کے اوپر, جیسے اس وقت پی ڈی ایم ایک نقطے کے اوپر کھڑی ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے آنے نہیں دینا, مگر ان کی اپنی اپنی سوچ, اپنے اپنے نظریات الگ سے ہیں. وہ ایک اگر یہ سارے بشمول عمران خان پی ٹی آئی اکٹھے ہو جائیں اور اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا, تو کیا یہ ممکن ہے؟ کوئی راستہ آپ اس کا وہ حل بھی بتائیں نا. دیکھیں بات جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ والی ہے وہ اپنی جگہ پر سٹل موجود ہے, مگر آپ نے دوسری طرف سے کوئی بات اس طرح کی نہیں کی. مجھے اس کا حل چاہیے, مجھے اس کا حل بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے. ایک تو حل کوئی ایک نہیں ہے, یہ بڑا کمپلیکیٹڈ
ایشو ہے. اب آپ عمران خان کو گھسیٹ لائے بیچ میں تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا عمران اس اسپیسیفک بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے عمران خان ایک جو میں نے جتنی بات کی ہے اس کا ایک چھوٹا سا جز ہے. جتنی لڑائی آپ نے دیکھی ہوگی اور ریکارڈ پہ آ گئی ہے بات, اب وہ عمران خود بھی کہہ رہا ہے, اس وقت اپوزیشن بھی کہتی تھی, اب تو وہ خود بھی اعتراف کر رہا ہے. پھر اب باجوہ جاوید چودھری کے ساتھ مل کے وہ خود بھی اس بات کے اعترافات کر رہا ہے کہ جو عمل بھی ہوا اس کے پیچھے میں تھا, میں نے فیض کے ذریعے یہ کر دیا, میں نے فیض کے ذریعے یہ کر دیا, میں نے فیض کے ذریعے یہ کر دیا. عمران کے ساتھ آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں. عمران سے جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ عمران یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے, میں جہاد کر رہا ہوں, میں حق پہ ہوں, یہ چور ہے, آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ کا یہ کام ہے کہ میرے ساتھ آپ کھڑے ہو. اس کا وہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اب لیٹسٹ اس نے 2 دن پہلے کہا کہ آپ آئی ایس آئی جو ہے کرپشن پہ کریک ڈاؤن کرے. آئی ایس آئی کا یہ کام نہیں, وہ اس مائنڈ سیٹ سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا وہ وجہ کہہ رہا ہے کیونکہ اس کو انہوں نے اس طریقے سے پیمپر کر کے, اس طریقے سے, ہر طریقے سے. پھر اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ آن ریکارڈ ہو گئی باتیں ساری, لوگ آ گئے باہر, خود بھی کہ اس نے خود بھی اعتراف کیا کہ ایجنسیوں نے ہمارا بجٹ کلیئر کرایا, ہمیں اعتماد کا ووٹ دلوایا. یہ ساری باتیں موجود ہیں. میں کوئی طنز کی بات نہیں کر رہا, یہ مطلب یہ ہوتا رہا. یہ بھٹو کے خلاف, مطلب بے نظیر کے خلاف نواز شریف کے حق میں یہ فوج کرتی رہی. یہ ایک روٹین ورک ہے, وہ کرتے ہیں ایسا. کوشچن یہ ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں جو کہ مطلب ہے یہاں تو لڑائی اتنی زیادہ پولرائزیشن نہیں ہے, آپ نے وہ پولرائزیشن دیکھی ہے جو پیپلز پارٹی اور اس وقت کی سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن کے درمیان تھی اس وقت بہت زیادہ شدید تھی. آخر وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے, یہ بھی بیٹھ جائے, لیکن وہ اس کے لیے اس کو وقت دے. دونوں سیاسی جماعتوں نے آن ریکارڈ اسمبلی کے اوپر کہا کہ تم آؤ ہم سے میثاق معیشت کر لو. زرداری نے کہا تم آگے بڑھو, ہم تمہارے ساتھ, لیکن اس نے نہیں کی یہ بات. اچھا میں اس کو ذمہ دار نہیں کہہ رہا, لوگ تو پی ڈی ایم کے لوگ کہتے ہیں نا, وہ ایک چھوٹا سا کل پرزہ ہے. اس کے پیچھے جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے اس کو کرنے نہیں دیا. وہ بائی ڈیزائن ایک پورا 10 سال کا پروجیکٹ تھا جس میں عمران استعمال ہو رہا تھا, اور دیکھیں مطلب ہے وہ سارا ملبہ اس کے گلے میں ڈل گیا. انہوں نے اس کو سامنے رکھ کے اپنے معاشی مفادات حاصل کیے, اور اب وہ مزید کرنا چاہ رہے تھے. جو یہ اب لڑائی ہے, اب جو فوج کے اندر لڑائی ہے وہ یہ لڑائی ہے کہ وہ وسائل پہ قبضے کی لڑائی ہے. تو اس لیے یہ سیٹل اس وقت ہوگا جب عمران مینٹلی اس بات پہ چلا جائے گا کہ نہیں ان کے ساتھ کام نہیں میں کروں گا, تو پھر وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان چیزیں طے ہو جائیں گی. جی بہت شکریہ. آپ نے آخر میں فرمایا کہ چیزیں تب طے ہوں گی جب عمران خان بھی یہ طے کر لے گا کہ اب ان کے ساتھ مزید میں نے نہیں چلنا. کاش یہی باتیں وہ 13 جماعتیں بھی کہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ اب مزید نہیں چلنا. سہیل مہندی صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور میں اپنے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں, اپنے کمنٹس بھی کریں, اور ان کی باتیں سن کر آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ.